بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک خبر ایسی کہ اس خبر کو پڑھتے ہی کبھی مجھے میاں محمد بخش صاحب کا شعر ایک جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے, کبھی مجھے لتا جی کا ایک گانا جو ہے وہ میری زبان کے اوپر آ جاتا ہے. اگر میرے سر ٹھیک ہوتے, میں سروں کا پکا ہوتا, تو میں پکے راگ لگا کے آپ کو وہ گانا سناتا, لیکن فی الحال آپ اس کو بغیر ترنم کے ہی سن لیں. اور وہ ہے کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے. اور پھر اگر یہ تو اگر کسی کے ارمان مچل رہے تھے اس ملاقات کے لیے, تو پھر تو یہ گانا جو ہے وہ اس ملاقات کے اوپر صادق آتا ہے. لیکن اگر کسی کی طبیعت جو ہے ویسی خراب ہو رہی تھی اور سائیں آگے طبیعت ٹھیک کرنے, تو پھر وہ میاں محمد بخش صاحب والا جو شعر ہے وہ اس کے اوپر صادق آتا ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا, رو نو کو ہن روے محمد ہن روے تے منا ہے جی. تو یہ والی بات ہے. اب یہ تمہید کچھ زیادہ ہو گئی. ملاقات ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی, ملاقات ہے ڈی جی ایم آئی اے کی. ڈی جی آئی ایس آئی چونکہ معروف آدمی ہے, اور پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی کا جو تذکرہ اور ذکر ہے وہ ہر اہم واقعے میں شامل نہ ہو تو واقعہ ادھورا رہ جاتا ہے. اگرچہ یہ جو ندیم انجم صاحب ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے فوٹو شوٹ نہ ہوں. یہ انہوں نے کبھی کپ پھڑ کے وہ اینج کر کے سرینا ہوٹل کابل میں تصاویر نہیں بنوائیں. وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملاقات ہو تو تصویریں نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں یار میں چیف سپائی ہوں, وہ بھائی میں میرا کم نہیں ہے گا کہ دنیا کو پتہ چلے وہ جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی. تو اس طرح نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ تھے ملاقات میں. دوسرے ہیں ندیم انجم صاحب کے علاوہ ڈی جی ایم آئی. یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, دو ایجنسیز کے سربراہان نے ان کو بریفنگ یعنی ملاقات کی ہے. اب یہ ملاقات تھی, بلاوا تھا, یا خواہش تھی, ادھر سے تھی ادھر سے تھی, کیا تھا, یہ ہم اس کو ذرا ڈگ آؤٹ کریں گے, اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ڈی جی جو ایم آئی تھے ان کا نام بلکہ ہیں جنرل واجد عزیز, اور ڈی جی ایم او ہیں اویس دستگیر. یہ اور سیکرٹری ڈیفنس یہ پیش ہوئے ہیں. ان کا نام ہے حمید زمان, جنرل حمود الزمان. صحیح, یہ پروڈیوسر صاحب کی لکھائی جو ہے نا میری اتو نانگری سی, حمود الزمان. تو یہ بھی اچھا جرنیل ہی جرنیل ہو گئے سر. دیکھو نا کہ ایک ریٹائرڈ جرنیل تھے نادر سروس جرنیل, لیکن میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ میجر جنرل لیول کے بھی کچھ افسر تھے. ظاہر ہے کہ جو ڈی جیز ہیں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے وہ, کیونکہ جو اب یہ فارمیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ ہر ڈیسک کا ایک ڈی جی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کے جو ہے نا آئی ایس آئی اس کے اندر. اسی طرح ملٹری آپریشن کا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے زیادہ, وہ ان کے انڈور کام ہوتے ہیں. ویسے تو آئی ایس کے بھی ہمیں نہیں پتہ ہونے چاہیے, لیکن وہ اب چونکہ اتنا وہ ہم نے بلکہ ہم نے کیا پڑھنا ہے, انہوں نے خود اپنے آپ کو پڑھ دیا ہوا ہے کہ جی اس کا ڈی جی ایم ہوتا ہے, ایک ڈی جی سی ہوتا ہے, ایک ڈی جی فلانا ہوتا ہے, ایک ڈی جی فلانا ہوتا ہے. مجھے ویسے 2-3 ڈی جیز کا پتہ ہے, لیکن یہ 12 کے قریب بتائے جاتے ہیں, 10 یا 12 کے قریب جو ڈی جیز ہوتے ہیں. ہر ڈیسک کا, ہر ونگ کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو بیسیکلی اسسٹ کر رہا ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو. تو جو میرا خیال ہے کہ ڈی جی سی وہ بھی ہوئے گا, یس, وہ جس سے عمران خان صاحب بہت چلتے ہیں نا, کاؤنٹر انٹیلیجنس والے ڈی جی سی صاحب, وہ بھی ہوں گے, یس وہ بھی ہوں گے. اچھا ویسے بندیال صاحب کو بہت غصہ چڑھا ہوگا ڈی جی سی کو دیکھ کے, کیونکہ ڈی جی سی ہیں سمجھ رہے نا کہ ان کے محبوب قائد کو جو ہے وہ ڈی جی سی چھیڑتا ہے, یا جو ڈی جی سی کے اوپر الزام ہے کہ ان کے محبوب قائد کو وہ گولیاں مرواتا ہے, جو بھی ہے. تو بہرحال وہ سیریس نوٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جناب اسی طرح کوئی 2-3 جو ڈی جی کہہ رہا ہوں, یہ میجر جنرل رینک کے آفیسر ڈی جی ایم آئی کے ساتھ بھی ہوں گے. ڈی جی ایم او جو ہیں وہ اب بھی بہت نے, ان کو بھی اسسٹ کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ کوئی بریگیڈیئر تو ہوگا. 3 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی. اب یہ ملاقات رپورٹ ہو رہی ہے. یہ ہمارے دوست ہیں حسنات ملک صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ شیڈولڈ تھی, کل رات کو ہوئی, 3 گھنٹے جاری رہی. اس ملاقات میں اس طرف سے چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر, یعنی کہ وہ چیتیاں دا بینچ, سمجھ رہے ہو نا, وہ والا تھا.
تو ان کو یہ سمجھا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کیا کر رہے تھے، ملاقات تھی، کیا ہوا کیا نہیں، ایک لائن کی خبر ہے. تو اب اس طرف والے اسی طرح ہمارے دوست ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی رپورٹر ہیں مریم نواز وہ والی نہیں، جاتی عمرہ والی نہیں، نواز شریف صاحب والی نہیں، یہ مریم نواز اور بچی ہے چھوٹی مری، یہ اسلام آباد میں بڑے اچھی کوٹ رپورٹنگ کرتی ہے. اچھا جی، تو کیا اس کو کہتے ہیں کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ ملاقات تھی. اچھا، اب جب ہم نے کوڑے دوڑانے شروع کیے تو ملاقات، وہ کہتے ہیں یہ ملاقات نہیں تھی. میں نے جب پوچھا، میں کہا جی وہ چیف صاحب ملاقات کر رہے ہیں، میں نے ایک آفیسر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کھل کے بات کرتے ہیں، اگر آپ کا اشارہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل بندیال کہنے لگا سی، سوری جسٹس عمر، ویسے جج جرنیل جرنلسٹ ایک کوئی گل ہے، یہ آپ رینک دے سکتے ہیں، ویسے جرنیل مائنڈ کر جاتے ہیں کہ تجھے یہ کتوں سے جرنیل ہو گئے، بہرحال وہ اپنے والوں جرنیل ہوں نے. تو بہرحال وہ جو ہیں اپنے عمرتا بندیال صاحب، ان کو جو ہے ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی جنرل عاصم منیر صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا نہیں سر، میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں کہ آپ خبر پڑھیں، آپ کے نالج میں ہوگا کہ رپورٹ یہ ہو رہی ہے کہ 2 ایجنسیوں کے سربراہان جو ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میجر جنرل کے افسر یہ وہ تھے. تو اس طرح کر کے کچھ باتیں انہوں نے جو نہیں بتانی تھی وہ نہیں بتائیں. اور انہوں نے کیا کہا، اب یہ بڑی، میں آپ کو یہ ان اناؤنسڈ ایک ورژن ہوتا ہے اس طرح کا. یہ ویسے تو یہ آئی ایس پی آر کو آفیشیلی دے دینا چاہیے، پتہ نہیں اب آئی ایس آئی کے اوپر یا ایم آئی کے اوپر وہ دینا پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ڈی جی ایم او تو وہاں پر تھے. ڈی جی ایم او کا ہونے کا مطلب ہے کہ معاملہ سیریس تھا. اور ڈی جی ایم او کے ساتھ اب یہ جو میری انفارمیشن ہے کہ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ کیڑا جرنیل تھا، مجھے کہا گیا کہ جی کہ مطلب یہ میں اپنی وہ جو ایک آبزرویشن ہوتی ہے نا، میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر کاؤنٹر انٹیلیجنس کا معاملہ ہوگا، بریف کرنا ہے ان کو، امن و امان کے حوالے سے بریف کرنا ہے، تو پھر ڈی جی سی بھی ادھر ہوں گے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. تو جو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری ملاقات کا احوال جو ہے وہ ہے کہ یہ بڑے سیریس نوٹ کے اوپر ہوئی ہے، یہ وہ والی ملاقات نہیں تھی. آپ اس میں سے سیاسی جو ہے وہ تگڑم، وہ میرا خیال ہے کہ نہیں نکالنی چاہیے. یہ بڑی سیریس تھی، یہ ملاقات نہیں تھی. اب یہ اس طرف سے کہا جا رہا ہے، یہ میں جس طرح پہلے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں ڈی جی ایم او تھے تو وہ ان کو بریفنگ بنتی ہے. اگر انہوں نے دی ہے بریفنگ، بڑا سیریس میٹر ہے، تو پھر آئی ایس پی آر کو میں تھوڑا سے نا لفظ، کیونکہ سارے ملتے جلتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے. اور پھر نئے سارے کٹھیاں جرنلاں کا ذکر کرنا ہے تو سر پرابلم تو پھر ہو جاتی، غریب آدمی ماڑا آدمی. بہرحال جی، تو وہ آئی ایس پی آر نے بھی کوئی ان کی تفصیل جاری نہیں کی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات نہیں تھی، یہ تو ہیئرنگ تھی، شیڈول تھی. اب ہماری جو یادداشت کام کرتی ہے، جو ہم نے خبریں جو سنی جو پڑھی، کچھ ہو سکتا ہے کہ مس کر گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی بعد میں کوئی ڈیولپنگ سٹوری میں فیصلہ عدالت نے کر لیا ہو. کیونکہ جو ہمیں یاد پڑتا ہے ان فقیروں کو کہ جو سیکرٹری ڈیفینس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ہم اوپن کورٹ میں آپ کو یہ وجوہات نہیں بتا سکتے کہ پاکستان کے معاملات کیا ہیں سیکیورٹی کے، تو ہم آپ کو ان کیمرہ بریفنگ دے سکتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ہمیں ٹائم دے دیں. تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بڑے ذرا بھرم سے کہا تھا کہ نہیں، آپ بریفنگ رہنے دیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں، اور وہ جو سیلڈ انویلپ ہوتا ہے جس کو سر بمہر لفافہ کہتے ہیں، وہ رجسٹرار آفس میں دے دیں، وہ ہم چیمبر میں اس کا جائزہ لے لیں گے. تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی تھی. ہمیں بھی یہ لگا تھا کہ شاید چیف صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کسی بھی قسم کی بریفنگ سے. مجھے جو ذاتی طور پہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ چیف صاحب کسی اس طرح کی شخصیت سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے جس سے ایک ان پہ تاثر جائے کہ جی کہ کوئی کام خراب ہو گیا، کوئی مل گیا، کہ کوئی پھیرا پا گیا ہے جی، وہ والا تاثر نہ جائے، اور پتہ نہیں ہم نے کیا فیصلہ کرنا. دوسرا میرا یہ گمان تھا کہ وہ کہیں مروت کے مارے
ہوتا ہے نا کہ پھر جب آمنے سامنے آ کے کوئی بیٹھ جائے تو پھر انکار نہیں ہو پاتا کچھ لوگوں سے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نزاکت سے بھی بچنے کے لیے انہوں نے انکار کیا ہو. لیکن یہ پتہ نہیں پھر کب شیڈول ہوا کب شیڈول نہیں ہوا. ہمارے جو رپورٹر ساتھی ہیں وہ اس کو ملاقات کہہ رہے ہیں, اور ابھی تک رجسٹرار آفس سے اس کی, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کی کوئی تردید, اس کی کوئی توثیق, اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی, کوئی وضاحت نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہیئرنگ تھی یا یہ ملاقات تھی. ابھی تک کچھ نہیں. اب یہاں پر ہم نے گھوڑے دوڑانے ہیں. میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم نے گھوڑے دوڑائے. اب گھوڑے نے جو گھوڑے سے مطلب سر وہ جو فوجی افسر بھی گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے, پولیٹیکل سائڈ سے ہٹ کے ہم نے چیف جسٹس صاحب کے پاس ڈی جی ایم او کو محض اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حالات کی سنگینی کا ان کو ادراک کروا سکیں. نکتہ یہ بیان کیا گیا اس فقیر کے ساتھ کہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو بتایا, ان کو سمجھایا کہ چیف جسٹس صاحب معاملہ یہ ہے کہ, اور بلکہ باقی بھی 2 جج ساتھ تھے, جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, ان کو یہ بتایا, ان کو سمجھایا کہ حضور اعلیٰ آپ اس بات پر غور کریں کہ پاکستان, اچھا ظاہر ہے کہ وہ پوری بات مجھ سے بھی نہیں انہوں نے شیئر کرنی, کہ اس وقت کسی ایک دنیا کی ایک سپر پاور پاکستان کے ہمسائے میں نبرد آزما تھی, اچانک سے وہ چلی جاتی ہے یا پلان کے مطابق جاتی ہے, لیکن وہ ہبڑ دبڑ میں سارا کچھ ہوا تھا, اپنے سامان چھوڑ کے وہ یہاں سے جاتی ہے, اور پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ ایک گولی چلائے بغیر کیپٹل کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے, اور طالبان جو ہیں وہ ان کو کوئی رزسٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ایک ایسی فوج جس کو دنیا کی بڑی طاقتوں نے ٹرین کر کے کھڑا کیا تھا, وہ ایک دن میں ڈیزالو ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عالمی طاقت کو یا کچھ عالمی طاقتوں کو جو کانفلکٹ ہے وہ شفٹ کرنا ہے, اور شفٹ کیوں کرنا ہے اللہ والیو اس پر غور کریں. پاکستان کی معاشی شارہ گہ سی پیک یہ فقیر کا خیال ہے. اس فقیر نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ جن کو بھٹو کی پھانسی کے پیچھے ایٹم بم نظر نہیں آتا ان کو نواز شریف کی فراغت کے پیچھے سی پیک نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو کانفلکٹ شفٹ کرنے کی باری تھی, یہ اب آپ تصور کریں کہ یہ جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب اور عمران خان صاحب یہ کیا کر کے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ ایک پہلو ہے اور یہی میجر پہلو ہے, اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا. تو وہ وہاں پر کہتے ہیں بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ جی کہ وہ کانفلکٹ پاکستان میں شفٹ ہونا تھا, پاکستان میں شفٹ ہونا ہے. میں اب اضافی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیوں ہونا ہے. وہ اس لیے ہونا ہے کہ چین کا راستہ روکنا ہے, اور امریکہ نے ایک جہاد افغانستان میں لڑا تھا ان کے خلاف, اپنے ایک سپر پاور کے خلاف, رشیا کے خلاف, وہ جہاد بنا دیا تھا, ہم استعمال ہوئے تھے. ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہم نے ایک خاص اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس کا اسلام جو ہے وہ پاکستان میں پھیلایا, پروان چڑھایا, وقت گزر گیا, ہم نے منہ موڑ کے نہیں دیکھا ریاست پاکستان کی طرف. تو اب ایک بار پھر اسی طرح کا امتحان پاکستان کی عوام کو مقصود ہے یا امریکہ لینا چاہ رہا ہے, اور ہم وہ دینا نہیں چاہ رہے. چین کو اس دفعہ انہوں نے گرانا ہے, اور چین کو گرانے کے لیے طالبان ان کی فرسٹ لائن, اغیور کے مسلمان جو ہیں ان کی مدد ہوگی, اور اس مدد میں کے نتیجے میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی جہاد ٹائپ کوئی چیز شروع ہو جائے یا کچھ اور, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بڑا پلان یہ ہے. تو ہمارے یہ میرا خیال ہے, انہوں نے جو چیف جسٹس کو بتایا وہ مجھے نہیں پتا, صرف یہ والی باتیں انہوں نے بتائی. ہارڈ کور جو چیزیں تھیں وہ ظاہر ہے کہ وہ صحافیوں کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے, ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہی شیئر کریں گے. اگر چیف جسٹس کے دماغ سے عمران خان کا بھوت جو سوار ہے وہ نکلے, اترے, پھر ورنہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں. تو یہ ساری باتیں ان کو سمجھائی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں. میرا یہ سوال تھا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں, کیونکہ 3 گھنٹے بہ کے تجھے بریفنگ تو نہیں دے رہے ہوگے نا, گپ شپ چل رہی ہوگی, چاہ چل رہی ہوگی, بڑی باتیں ہو رہی ہوں گی. تو کہا گیا کہ جی کہ وہ بریفنگیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی پھر ڈیٹیل میں کویسچن آنسر بھی ہوتے ہوں گے. تو قصہ مختصر یہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بتا دیا گیا ہے. گانا پھر ایک چیتے آ گیا ہے جی کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. تو چاند تو ہوتا ہے آسمان کے اوپر, لاڈلا زمین پر ہوتا ہے, تو اس کو رونے دیں. آپ کیوں ہلکان ہو رہے ہیں چیف صاحب وہ چاند توڑنے کے چکروں میں؟
ہم آپ کی خواہش کے مطابق عمران خان صاحب کو وزیر اعظم دوبارہ سے اس قوم پر مسلط کرنے کے لیے کسی پلان کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ اس 3 گھنٹے کی ملاقات کا سیاسی ترجمہ یہ بنتا ہے. ہم آپ کے انتخابات جو آپ جس تاریخ کو کروانا چاہتے ہیں وہاں ہم سیکیورٹی کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. یہ سنگین مسائل ہیں پاکستان کے جو ہم نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں. اب آپ عقل کریں. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بات چیف صاحب کو سمجھ آ گئی ہو تو ویری گڈ, پھر تو تاڑیاں ماریں گے ہم, ویری گڈ سر. یہ عمران خان صاحب کی محبت, عمران خان پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والا ایلیمنٹ ہے. اگر سمجھ میں آ گئی ویری گڈ, اگر سمجھ میں نہیں آئی تو یہ آخری موقع تھا سر. اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسلام آباد میں تو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں میرے خلاف آپریشن ہوگا. پائن آپریشن کتے اور نہ ہو جائے عید کی چھٹیوں میں. میرے تھوڑے کو بہتا جانیں اور اس پر ذرا غور فرمائیں. یہ اگر باتیں سمجھ میں لوگوں کو نہ آئیں, آخری موقع ہے, تو پھر شہباز شریف تو پھر سر شہباز شریف کچھ بھی کر سکتا, سمجھے نا. پاکستان کا وزیر اعظم بڑی ایٹم ہوتا ہے, اور عید کی چھٹیوں میں وہ بہت سے لوگوں کا, صرف عمران خان صاحب ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کا مکو ٹھپا جا سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.